سال 2021 فروری کی 23 تاریخ میں طاہر سلیم آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 18 سے 37 ہے۔ سورہ الحاقہ قرآن مجید کی 69 نمبر سورہ ہے اور یہ 29ویں سپارے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، وہ بھی کیا دن ہوگا کہ جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، اور تمہاری کوئی بھی خفیہ چیز اس وقت خفیہ نہ رہے گی، یعنی تمہارے سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے اور ہر خفیہ چیز تش تش بام ہو جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو پھر اس دن جس کو اس کی کتاب یعنی اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی اس کی کیا بات ہے۔ فَأَمَّا مَن، کیا مزے میں ہوگا وہ، اوتیا کتابہ، جس کو دی جائے گی اس کی کتاب بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فیقول، تو وہ کہے گا، ہاؤم اقرؤ کتابیہ، دیکھو دیکھو پڑھو میری کتاب کو۔ وہ اپنی کتاب سب کو دکھاتا پھرے گا، کہے گا کہ پڑھو میری کتاب کو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا کہ مجھے اندازہ تھا، مجھے اس کا ظن تھا، مجھے شک تھا یا مجھے یقین تھا، انی ملاق حسابیہ، کہ میری ملاقات میرے حساب سے ہوگی، یعنی میں نے اپنی زندگی جو گزاری ہے وہ اس طریقے سے گزاری ہے کہ میں نے اس کا دھیان رکھا ہے کہ میرا حساب کتاب لیا جائے گا، آخر مجھے اس حساب سے گزرنا پڑے گا۔ تو اس کا نتیجہ، میری اس روش کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہے۔ فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ، تو وہ خوش ہوگا، لوگوں کو اپنا رزلٹ کارڈ، اپنا نامہ اعمال دکھاتا پھرے گا اور یہ بھی بتاتا پھرے گا کہ میں نے دنیا میں زندگی اسی طرح گزاری تھی کہ مجھے تھا یقین کہ مجھے میرا آخر کار حساب ہوگا، تو میں نے زندگی اسی طریقے پر گزاری۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، عیش میں ہوگا، راضی ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ فی جنت عالیہ، اونچی عالی مقام جنت میں ہوگا، باغات میں ہوگا۔ قطوفہا دانیہ، اس جنت کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے خوشے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے، درخت ہوں گے، درختوں پہ پھل ہوں گے اور پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے، اور اس کی ٹہنیاں یا ڈالیاں اپنے پھلوں کے وزن سے جھکی ہوئی ہوں گی، اور دوسرا یہ بھی کہ وہ قریب ہوں گی، ان کو ہاتھ بڑھا کر پکڑا جا سکتا ہوگا، ریچیبل ہوں گی، اور وہ دور نہیں ہوں گی جیسے دنیا میں درخت ہوتے ہیں، بچے پتھر مار کے ان کو اتارنے کی، پھل کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کے اوپر چڑھنے کی حاجت ہوتی ہے۔ قطوفہا دانیہ، ان کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، قریب ہوں گے، ود ان دا ریچ ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، ان سے یہ کہا جائے گا، ان کو آرڈر ہوگا، ان کو خوشخبری سنائی جائے گی، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ہنیئا، خوب کھاؤ پیو، رچتا بستا، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ اس کا بدلہ ہے کہ وہ جو خالی دن تھے، یعنی وہ جو دن جن میں حساب کتاب نہیں ہو رہا تھا، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی، تم اپنی زندگی گزار رہے تھے، اس میں جو کچھ تم نے کیا، جس طرح تم نے زندگی گزاری، یہ اس کا صلہ تمہیں مل رہا ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو پچھلے دنوں میں جو کچھ تم نے بھیجا یہاں، اس کا بدلہ ہے، اب خوب مزے سے رہو، خوب کھاؤ پیو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یہ تو اس شخص کا منظر ہے کہ جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، تو اس کے کیا پوچھنے یا اس کا کیا ذکر کرنا کہ جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملا، وہ تو قابل ذکر ہی نہیں ہے۔ فَيَقُولُ، وہ کہے گا، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، اے کاش کہ مجھے میری کتاب نہ دی جاتی، میرا نامہ اعمال مجھے ملتا ہی نہ۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ،
اور میں اپنا حساب کتاب نہ جانتا. یہ جو مرحلہ ہے حساب کتاب کا، یہ میرے اوپر بہت مشکل ہے اور بہت تکلیف دہ ہے. کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. کیوں؟ کہ اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، تو کہے گا کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملتا. ولم ادر ما حسابیہ، کاش کہ میں یہ نہ جانتا میرا حساب کتاب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہ موت جو مجھے زندگی میں آئی تھی وہ ہمیشہ کی موت ثابت ہوتی، مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا. ما اغنا عنی مالیہ، دنیا میں تو میں جب بھی کوئی برا کام کرتا تھا میرا مال میرے کام آ جاتا تھا، میں اپنے آپ کو چھڑا لیتا تھا. ما اغنا عنی مالیہ، آج تو یہ حال ہے کہ میرا مال ہی نہیں ہے، مال مجھے غنی نہیں کر رہا، میرے کام نہیں آ رہا. ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں تو میری بادشاہت تھی، میرا اختیار تھا، میں اس کو استعمال کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا تھا، لیکن وہ بھی برباد ہو گئی. ہلاک عنی سلطانیہ، وہ جو میری سلطان تھی، بادشاہت تھی، وہ بھی پہلے ہی ہلاک ہو چکی ہے. میرا مال بھی ختم ہو گیا ہوا ہے، میرا اقتدار بھی نہیں رہا. ان دونوں چیزوں کو دنیا میں استعمال کر کے میں حالات کو اپنے حق میں کر لیا کرتا تھا. وہ اسی ادھیڑ بن میں ہوگا. خذوہ فغلوہ، کہا جائے گا کہ پکڑو اس کو اور اس کے گلے میں توک ڈال دو. اس کو پکڑو اور اس کے گلے میں توک ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسی پہ بس نہیں ہے، ایک 70 گز لمبی زنجیر لو، اس زنجیر میں اس کو باندھ دو. اس کو پکڑو، اس کے گلے میں توک ڈالو، اس کو جہنم میں ڈالو اور جہنم میں ڈال کے اس کو 70 گز لمبی زنجیر میں باندھ دو. اس کا کیا قصور تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. وہ اللہ جو بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، اس پر اس کو ایمان نہیں تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور اللہ کا یہ حکم کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. کھانا کھلانے پہ کسی کو ابھارتا بھی نہیں تھا، خود بھی نہیں کھلاتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اور آج اس جہنم میں اس کا کوئی دوست، کوئی پرسان حال، اس کو کوئی پوچھنے والا، اس کی کوئی خبر رکھنے والا، اس کے ساتھ کوئی دکھ درد بانٹنے والا ہے ہی نہیں ہے. ولا طعام الا من غسلین، اور کھانے کے لیے اس کو کیا دیا جائے گا؟ وہ جو جہنمیوں کے زخموں کا جو پیپ ہے، دھون ہے، جو زخم میں سے پیپ رستی ہے، وہ اس کو پلائی جائے گی، اس کو کھلائی جائے گی. کھاؤ یہ. ولا طعام الا من غسلین، اور اس کا کھانا کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے پیپ پلائی جائے گی. لا یأکلہ الا الخاطئون، اور اس پیپ کو کوئی نہیں کھاتا سوائے خطا کاروں کے. جہنم میں اس شخص کا نام خطا کاروں میں لکھا جائے گا. اس کو کھانے کے لیے پیپ دی جائے گی اور اس کو یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی اس کی خیر خبر رکھنے والا نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، یتیم کو کھانا کھلانے پہ نہیں ابھارتا تھا، اس لیے اس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملا ہے، اس لیے اس کے گلے میں توک ڈالا گیا ہے، اس لیے اس کو جہنم میں جھونک دیا گیا ہے، اس لیے اس کو جہنم میں جھونک کر 70 گز لمبی زنجیر میں باندھ دیا گیا. اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. اور وہ شخص کہ جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملا ہے، وہ تو دکھاتا پھرے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، تو وہ کہے گا کہ میں نے جو زندگی گزاری تھی وہ تو اس طرح گزاری تھی، مجھے پتا تھا کہ اس کے آخر پہ حساب کتاب ہونا ہے. وہ عیش میں ہوگا، جنت میں ہوگا، جنت کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوگی. کلوا واشربوا، کہا جائے گا کھاؤ پیو، ہنیئا، خوب کھاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے یہ اس کا انعام. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اب بھی ہمارے پاس وقت ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسے اعمال ہمیں نصیب فرمائے کہ جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا. ہمیں ان لوگوں کے انجام سے بچائے کہ جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ خیر.